اگر ایمان اور اس سے متعلق جو عمل ہے ان میں سے کچھ بھی نہ کیا تو وہی 2 گز زمین جہنم کا گڑھا بن جائے گا، جہاں اس فرد بشر کے لیے عذاب در عذاب کے واسطے ساری چیزیں تیار ہوں گی اور قیامت تک اس کو عذاب کا ہی سامنا ہوگا۔ حضرات، انسان مرنے کے بعد کفن دفن کے نتیجہ میں اس 2 گز زمین کے آغوش میں پہنچا دیا جاتا ہے جسے قبر کہتے ہیں۔ جیسے ہی اس مرنے والے کے عزیز و اقارب اس میت کو دفن کر کے واپس آتے ہیں، خدا کی طرف سے 2 فرشتے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے اس مردے کے پاس آتے ہیں۔ خدا بند قدوس اس مردے کے بدن میں روح کو لوٹا دیتا ہے، پھر وہ دونوں فرشتے اس سے سوال کرنے لگتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، تیسرا سوال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شب پاک دکھاتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ تم اس فرد بشر کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ ایماندار اور عمل صالح سے مزین فرد تینوں سوالات کے جوابات صحیح دیتا ہے اور وہ الگ ترتیب سے دے دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور یہ شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مگر اس کے برخلاف کافر اور فاسق و فاجر لاجواب ہو جاتا ہے، کسی سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اب عذاب کا سلسلہ اس کے اوپر جاری ہو جاتا ہے۔ فرشتہ کے ہاتھ میں ایک غرض ہوتا ہے، ایک غرض اس مردہ کو مارتا ہے تو وہ مردہ 70 گز زمین تک دھر جاتا ہے، پھر اوپر آتا ہے۔ اسی طرح اس پر ایسے ذریعے ساتھ کو مسلط کر دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں جس جگہ ایک بار پکار مار دے اس جگہ قیامت تک کوئی صبر نہ ہوگی۔ اسی طرح قبر اس کے پسند کری جاتی ہے، جس کے نتیجہ میں ایک پتلی دوسرے پتلی میں گھس جاتی ہے۔ حضرات، دنیاوی زندگی میں گھر والے کے، محلے کے، خاندان کے افراد مل جل کر زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کی مصیبت اور پریشانی میں سب معین و مددگار ہوتے ہیں۔ مگر قبر کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہاں انسان اکیلا ہوتا ہے، کوئی دوست و ساتھی نہیں ہوتا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اچھے عمل اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ حدیث میں وارد ہے جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے، عائدہ و قارب، مال و دولت اور اعمال۔ ان میں سے 2 چیز یعنی عائدہ و قارب اور مال و دولت، یہ دونوں چیزیں دفن کے بعد لوٹ جاتی ہیں، اور تیسری چیز یعنی اعمال اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اب انہی اعمال کی بنیاد پر اس میت کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ اگر اچھے عمل ہوتا ہے تو اس کا اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے اور قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جاتی ہے۔ اگر اعمال اچھے نہیں ہے تو وہی جہنم کے گھروں میں سے ایک گھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھے عمل والوں سے کہا جاتا ہے کہ تم نئی نویلی دلہن کی طرح سو جاؤ، اور برے عمل والوں پر سانپ بچھو مسلط کر جاتے ہیں جو اسے برابر کھاتے اور تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ حضرات، اب انسان کو مکمل اختیار ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر اچھے عمل کرے جو جنت کے کیاریوں کے حصول کا سبب ہو، یا برے عمل کرے جو پریشانی اور عذاب خدا مندی کا ذریعہ ہو۔ یہ فیصلہ کرنا انسان کا کام ہے کیونکہ اس کے پاس عقل ہے اور ہر چیز میں تمیز کرنے کی پوری اہلیت اور صلاحیت موجود ہے۔ خدا بند قدوس ہم سب کو اپنی رضا نصیب کرے اور ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا کرے جن کے نتیجہ میں ہم قبر میں سزا اور عذاب سے محفوظ رہے اور آخرت میں خدا بند قدوس کے روح سرخرو ہو کر جنت میں داخل ہو کر جنت کی مزہ لوٹے اور خدا بند قدوس کی رضا سے مشرف ہو سکے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔